ایک درویش تھے حضرت فخر جہاں دہلوی، دلی کی جامع مسجد میں جمعے کا خطبہ دے کے سیڑھیاں اتر رہے تھے، شہر پورا عقیدت مند تھا، شیخ سیڑھیاں اتر رہے تھے تو بادشاہ نے سوچا اگر اسی طرح لوگ اس شخص کے پیچھے بھاگتے رہے تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ میری حکومت کو کوئی خطرہ نہ ہو جائے۔ اس نے ایک سازش رچی، ایک طوائف کو تیار کیا۔ حضرت سیڑھیاں اتر رہے تھے، دائیں بائیں عقیدت مندوں کا ہجوم تھا، تو وہ خاتون بنی صبری ساری تیاری کر کے سامنے آئی اور السلام علیکم کے بعد گفتگو اس طرح کرنے لگی جیسے بڑی پرانی جاننے والی ہے۔ کچھ لوگوں پر اداکاری بھی تو ختم ہوتی ہے نا، بڑی پرانی اس طرح کی گفتگو کرنے لگی۔ اب سارے مرید پکے نہیں ہوتے، ہلکے پھلکے کچے پکے بھی ہوتے ہیں، تو کچھ بیچارے پریشان ہو گئے کہ یہ کیا بات ہوئی، تحقیق بھی نہیں پوری کرتے، فٹافٹ پریشان ہو جاتے، پریشان ہو گئے کہ بی بی سے کیا لینا دینا۔ اور بھی اس خاتون نے جملے بڑے خطرناک بولے، کہنے لگی وہ رات آپ آئے تھے، کھوٹے سکے دے گئے، میں ابھی دکان پہ گئی ہوں تو دکاندار نے لیے نہیں، مجبوری نہ ہوتی تو دوبارہ نہ آتی، یہ سکے کھوٹے ہیں۔ رب کے بندوں کی وزاداری، اللہ کے بندوں کی شان، ان کا ظرف، ان کا حوصلہ، 14 طبق دلے دے اندر اساں تمبو وانگو تانے ہو۔ شیخ نے وہ کھوٹے سکے پکڑے، اصلی جیب سے نکالے اور 3 دفعہ فرمایا بیٹی، او میری بیٹی، او پیاری بیٹی، تو اس طرح کر، یہ کھوٹے دے جا، اصلی والے لے جا، اور دوبارہ بھی کبھی ضرورت پڑی تو آ جانا، فخر جہاں کا دروازہ کھلا ہوا ملے گا۔ یہ لفظ کہتے کہتے وزاداری سے، حسن سے اور پورے عالمانہ وقار سے حضرت جب خرامہ مسجد کی سیڑھیاں اتر رہے تھے تو چند منٹ تو وہ خاتون سختے میں رہی، پھر دوڑ کے آئی اور قدموں میں آ کے بیٹھی اور کھل کے روئی، کہنے لگی مجھے تو پیسے دیے گئے تھے یہ اداکاری کرنے کے، مجھے تو رقم دی گئی تھی آپ کو بدنام کرنے کی، پر کس مٹی کے، کس صندل اور کستوری کے بنے ہو، میں آپ کو بدنام کرنے آئی اور آپ نے مجھے ہی بیٹی بنا لیا، مجھے تو میرے اپنوں نے بیٹی کہنا چھوڑ دیا ہے اور آپ نے اس رنگ میں مجھے اپنایا ہے۔ یہ کہتے کہتے اس خاتون نے اپنا پلو اٹھا کے چہرے پہ رکھا، کہنے لگی آج کے بعد میں بتاؤں گی دلی والوں کو بھلا فخر جہاں کی بیٹی کس طرح کی ہوتی ہے، اب میں بتاؤں گی لوگوں کو میرا پردہ، میرا تقویٰ۔ آپ لوگ اتنے بڑے سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں، کبھی جاؤ گے نا اس الجھی ہوئی دنیا میں اللہ والوں کے آستانوں پر تو تمہیں سمجھ آئے گی کتنے بڑے حوصلے تھے، کتنا بڑا وقار تھا۔ یہ جس شہزادے اہل بیت کے، جس شہزادے کی چوکھٹ پہ آپ موجود ہیں نا، ان کا حسن کردار یہ ہے کہ یہ شہزادے تھے، حضور کی اولاد پاک ہے، لیکن حوصلے کا کمال یہ ہے کہ ایک دریا کے کنارے آ کے بیٹھ گئے، عمر ساری نبی کریم کی امت کے نام کر دی، کسی کو کلمہ پڑھایا، کسی کو نماز سکھائی، کسی کو قرآن کی طرف لگایا، عمر ساری اسی کام پہ گزار دی۔ قیامت تک لوگ آتے رہیں گے، حضرت فیض عالم کے آستانے کے قریب سے گزرتے رہیں گے۔ لوگوں کا عرس تو سال کے بعد ہوتا ہے، میرا داتا صاحب کا تو ہر روز ہوتا ہے، ہر جمعرات ہوتا ہے، اور سدائی بہار روے اس باغے، کدے خزانہ آوے، ہو ون فیض ہزاراں تائیں، ہر پکھا پھل کھاوے۔ بس اتنا کہنا چاہتا ہوں، میرے داتا صاحب کے ماننے والوں، زبان کو نرم کرو، اخلاق کو اعلیٰ کرو، کردار کو اچھا کرو، سچ کے سوا جملے زبان سے ادا نہ کرو، وقت دیانتداری سے گزارو، اور پھر ان نسبتوں پہ ناز کرو۔ بہلتے کس جگہ جی اپنا بہلانے کہاں جاتے، تیری چوکھٹ سے اٹھ کر تیرے دیوانے کہاں جاتے۔ خدا آباد رکھے سلسلہ یہ تیری نسبت کا، وگرنہ ہم بھری دنیا میں پہچانے کہاں جاتے۔ نصیر اچھا ہوا در مل گیا ان کا ہمیں، ورنہ کہاں رکتے، کہاں تھمتے، خدا جانے کہاں جاتے۔